ہم یو کے میں رہتے ہیں، ادھر اگر مکینیکل چکن کسی کمپنی سے سرٹیفائڈ ہو تو جائز ہے یا نہیں؟ اور اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال اور بھی آیا تھا، وہ بھی میں دیکھ لیتا ہوں۔ مکہ شریف میں گوشت برازیل سے آتا ہے، کیا یہ حرام تو نہیں ہے؟ دیکھیں، جو میکینیکل سلاٹرنگ ہوتی ہے نا، بالخصوص جو چکن کی میکینیکل سلاٹرنگ ہوتی ہے، اس کے اندر اگرچہ وہ حلال سرٹیفائڈ ہو، تب بھی پاکستان کے حلال سٹینڈرڈ میں تو میکینیکل سلاٹرنگ کی ویسے ہی اجازت نہیں ہے۔ جہاں پر میکینیکل سلاٹرنگ کی اجازت دی گئی ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑا خدشہ جو موجود رہتا ہے وہ یہ رہتا ہے کہ ہر مرغی پر الگ سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس کو ذبح کرنا ضروری ہے۔ میکینیکل سلاٹرنگ میں چونکہ ایک چین چل رہی ہوتی ہے، ایک مشین چل رہی ہوتی ہے، اس کے تھرو اس کا ذبیحہ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کے اندر اس بات کو یقینی بنانا کہ ہر مرغی پر الگ سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا گیا ہے، پھر اس کو ذبح کیا گیا ہے، اس بات کو یقینی بنانا بہت مشکل ہے۔ اگر کوئی کمپنی یا کوئی حلال سرٹیفیکیشن باڈی اس بات کی کنفرمیشن دے، اس بات کی شیورٹی اور یقین دہانی کروائے کہ ہم نے ان کی سرٹیفیکیشن کی ہے، اور سرٹیفیکیشن میں ہم نے اس بات کو انشور کیا ہے کہ ہر مرغی پر الگ سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کیا گیا ہے، اور اگر اس کی سٹننگ کی گئی ہے تو سٹننگ میں اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ بھائی اس کو سٹننگ کرنے کے بعد جب اس کو ذبح کیا گیا تو وہ مرغی زندہ تھی، ایسا نہیں کہ وہ سٹننگ سے کہیں مر گئی اور اس کے بعد اس کو میکینیکل سلاٹرنگ سے ذبح کیا گیا۔ وہ ظاہر ہے مردہ مرغی کو ذبح کرنے سے تو وہ حلال نہیں ہوتی، اس لیے میکینیکل سلاٹرنگ میں بہرحال ایک شک موجود رہتا ہے۔ اور گوشت کے بارے میں شریعت کا اصول یہ ہے، الاصل فی اللحوم الحرمہ، کہ گوشت اس وقت تک حلال نہیں ہوتا جب تک آپ کے پاس اس کے حلال ہونے کی صحیح دلیل موجود نہ ہو۔ اس لیے اگر کوئی کمپنی اس کو حلال سرٹیفائی کر بھی دیتی ہے، تب بھی اس میں احتیاط کا تقاضا یہی ہے۔ ہم اس کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ حرام ہے، اس لیے کہ حلال سرٹیفیکیشن باڈی نے اگر اس کو سرٹیفائی کیا ہے تو انہوں نے بہت ساری چیزوں کو ظاہر انشور کیا ہوگا، لیکن احتیاط اس میں یہی ہے کہ بھائی آپ اس کو اوائڈ کریں، ایسا چکن آپ نہ کھائیں۔ یہ جو آپ نے پوچھا کہ مکہ مکرمہ میں برازیل کا چکن آتا ہے، اس کے اندر بھی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ البیک کے چکن کے بارے میں لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو پہلے البیک کا جو چکن آتا تو پہلے بھی برازیل سے ہی تھا، لیکن اس کے اندر ان کو اس بات پہ سٹینڈرڈ میں ان پہ لازم تھا کہ بھائی جو ذبح ہوگا وہ ہاتھ سے ہوگا، میکینیکل سلاٹرنگ نہیں ہوگی۔ اب ان کے سٹینڈرڈ میں آہستہ آہستہ، سعودی عرب کا تو نہیں پتہ، لیکن باقی ملکوں کے اندر سٹینڈرڈز کے اندر میکینیکل سلاٹرنگ کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اب سعودی عرب نے اس کی اجازت دی یا نہیں یہ کنفرم نہیں ہے، لیکن بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے بھی اس بات کی اجازت دی جائے گی کہ میکینیکل سلاٹرنگ آپ کر سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر برازیل سے جو آتا ہے میکینیکل سلاٹرڈ چکن ہوتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ وطن ہی نہیں ہوتا، وہاں پہ اس کو ذبح نہیں کیا جاتا، باہر سے آتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر میکینیکل سلاٹرنگ کی طرف وہ آتے ہیں تو پھر اس کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ کو اس بات کی شیورٹی کنفرمیشن دے دی جائے کہ یہ میکینیکل سلاٹرڈ نہیں ہے بلکہ ہینڈ سلاٹرڈ چکن ہے، تو ایسی صورت میں اس کو استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے۔ میرے دادا اور نانا دونوں بھائی ہیں، بات یہ ہے کہ نانا مر گیا اور دادی بھی مر گئی، پھر دادا نے نانی سے نکاح کیا اور اپنے نکاح کے بعد میرے والدین کا نکاح کروایا۔ والدین پہلے پیدا تھے، میں نے نانی کا دودھ پیا ہے اور اس حساب سے تو دادا بھی میرے رضائی والد ہو گئے۔ اب بات یہ کہ میرا نکاح دادا کی پہلی بیوی کی بیٹی سے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ یہ تو بہت ہی بڑی کوئی ٹیکنیکل قسم کا سوال ہے، یا آپ لکھ کے بھیج دیں، کوئی نام وام لکھ کے بھیج دیں، اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، تب چیز واضح ہوگی۔